کچھ کہانیاں سچ نہیں ہوتی، لیکن ان کا اثر حقیقت سے بھی گہرا ہوتا ہے۔ آج آپ سننے جا رہے ہیں ایک ایسے اجنبی کی داستان جو پیسے اور وجاہت کے نشے میں ایک ایسے قصبے تک جا پہنچا جہاں وقت رک گیا تھا، اور جہاں ایک پرانی عمارت، ایک تالاب اور ایک لڑکی اس کے لیے صرف دلچسپ نہیں، جان لیوا ثابت ہونے والی تھی۔ یہ ہے رتنا منزل۔ میں آج پھر جان بوجھ کر اس کے سامنے سے گزرا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور جیسے لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گئی، پھر فوراً نظر چرا کر گزر گئی۔ میرے ہونٹوں پر بھی سختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر کسی کی نظر پڑے اور وہ ٹھہرے نہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ میں بے حد ہینڈسم ہوں، اور شاید یہ واحد بہت بڑی خوبی ہے جو میرے اندر ہے۔ یہ خوبی، یہ خوش شکلی وجاہت اوپر والے کی دین ہے۔ باقی جو صاف انسان کے ذاتی ہوتے ہیں ان سے میں کوسوں دور ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس پر مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ کیا کرتا سچائی سے، ایمانداری سے اور پاک بازی سے۔ ان خصلتوں کے مالکوں کو میں نے انتہائی روکھی پھیکی زندگی گزارتے اور پھر خاموشی سے مر جاتے ہی دیکھا ہے۔ لیجئے، کہانی ختم۔ بھلا کسی ایڈونچر کے بغیر بھی کوئی کہانی اچھی لگتی ہے؟ پھیکا میٹھا کھانا کتنوں کو بھا سکتا ہے؟ صبح سے شام تک ایڑیاں رگڑ کر چند روپے مہینے بعد کمانا اور چند دنوں میں ختم کر دینا، نا بابا، یہ اپن کا سٹائل نہیں ہے۔ تو پھر میں کون ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ تو جناب، میں ایک چور ہوں، آدھی چور، ایک گینگسٹر۔ جی ہاں، ہمارا ایک باقاعدہ منظم گروہ ہے۔ ہمارا کام چوری چکاری ہے، لوٹ مار اور گنڈا گردی کرنا ہے۔ انٹر کے بعد جب مزید پڑھائی میں دماغ کھپانا میرے بس سے باہر ہو گیا تو ابو جان نے ایک چھوٹا سا جنرل سٹور کھول کر دیا، مگر صبح سے شام تک گاہکوں کو انڈے، ڈبل روٹی، بسکٹ پکڑانا بھی میرے اوپر گرن گزرنے لگا۔ میں جان چھوڑانے لگا، یہاں تک کہ سٹور تقریباً خالی ہو گیا۔ نہ جانے کب اور کیسے میں ان گنڈا لڑکوں کے گروہ میں شامل ہو گیا جو راہ چلتی خواتین کے پرس چھین کر بھاگ جاتے تھے اور سنسان سڑکوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ اور چند ہی برسوں میں ہم نہایت بڑے پیرے کے گینگسٹر بن چکے تھے۔ اس پر، جی ہاں، اس چیز پر جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے، میری نظر چند روز پہلے ندی کنارے پڑی تھی۔ بڑا ہی فلمی سین تھا۔ میں گھر میں بور ہو رہا تھا، چہل قدمی کرتے ہوئے نہر کنارے جا نکلا۔ وہ بھی شاید میری طرح گھر میں بور ہو رہی ہوگی، اس لیے نہر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی، جس پر گھنے بالوں کی لمبی چوٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب سے گزرا۔ وہ سر جھکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس جگہ کئی اور لوگ بھی موجود تھے، اپنے کاموں میں مگن، مگر وہ کسی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ قریب سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بے حد خوبصورت ہے۔ وہ مجھ پر نظر ڈالے بغیر میرے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ میں دل تھام کر رہ گیا۔ چلو، اس اجاڑ جگہ کوئی تو دل بہلانے کی صورت نظر آئی۔ مجھے تسلی ہوئی۔ دراصل اس قصبے میں مجھے آئے چند روز ہی ہوئے تھے۔ ڈیرہ پور نامی یہ گاؤں نما قصبہ اس قدر قدیم تھا اور دور دراز واقع تھا کہ یہاں ٹی وی بھی بہت کم گھروں میں تھا۔ لوگ شاید اخبار بھی کم ہی پڑھتے تھے۔ آبادی بہت کم تھی۔ شام سے ہی گلیوں میں اندھیرا ہو جاتا اور لوگ گھروں میں بند ہو جاتے، اور میرے لیے یہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی، کیونکہ اپنے شہر میں ایک بہت بڑی ڈکیتی کرنے کے بعد، ہم چاروں دوست رقم آپس میں بانٹنے کے بعد، جو کہ لاکھوں میں تھی، الگ الگ مقامات پر فرار ہو گئے تھے۔ ہم سب نے اپنی جگہوں کا انتخاب کیا ہوا تھا جو ہمارے شہر سے بہت دور ہوں، جہاں ٹی وی وغیرہ کی سہولت کم سے کم ہو، تاکہ چیزیں اتنی جلد آؤٹ نہ ہو سکیں۔ میرے حصے میں ڈیرہ پور آیا تھا۔ جب شہر میں اس واقعات کی خبریں ٹھنڈی پڑ جاتی تو ہم سب نے ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جانا تھا۔
ہمارے گھروں میں ہم سب نے مختلف بہانے بنا کر گھر والوں کو مطمئن کیا ہوا تھا۔ ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا اس کا جس کو میں نے پہلی مرتبہ ندی کنارے دیکھا تھا۔ پھر وہ مجھے اکثر نظر آنے لگی۔ شاید قسمت مجھ پر یہاں بھی مہربان ہونے والی ہے، میں نے خود سے کہا۔ مجھے تو بس انتظار تھا اس کی ایک نظر کا، بس ایک نظر جو وہ مجھ پر ڈالے گی اور پتھر کی ہو جائے گی۔ جی ہاں، میں ایسا ہی ہوں۔ قدرت نے مجھ کو وجاہت بہت ہی فیاضی سے عطا کی ہے۔ میں روپیہ پیسہ بے شک لوٹ مار کر کے بہت ہی محنت سے جان ہتھیلی پر رکھ کر حاصل کرتا ہوں، مگر لڑکیوں کے معاملے میں مجھے کبھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ خود مکھیوں کی طرح میرے پیچھے چلی آتی ہیں۔ ڈیرہ پور آ کر تو پہلے میں شدید بور ہوا تھا۔ نہ فلم، نہ ہوٹل، نہ ٹی وی، کسی اور مشغلے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اس بوسیدہ قدیم جگہ پر عمارتیں بھی نہایت پرانی اور قدیم تھیں۔ جس بلڈنگ میں میں نے کرائے پر مختصر ترین کمرہ لیا تھا وہ بھی انتہائی پرانی تھی۔ صدر دروازے پر عمارت کی تعمیر کا سال درج تھا 1912۔ اوہ خدایا، لکڑی کی سیڑھیاں، رنگ برنگے شیشے، رات کو تو باقاعدہ خوف آنے لگتا تھا۔ خیر، مجھے کون سا تمام عمر یہاں رہنا تھا، صرف چند دن، اور اب تو دیکھ دلچسپی ہاتھ آ گئی تھی۔ میں روز شام کو بن ٹھن کر نکلتا اس آس پر کہ وہ نظر آ جائے، اور وہ اکثر نظر بھی آ جاتی۔ جب سے اس نے مجھ پر نظر ڈالی تھی اس کے بعد وہ مجھے باقاعدہ دکھنے لگی تھی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ بھی نمودار ہو جاتی تھی۔ صورتحال میرے لیے بہت خوشکن ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب جلد از جلد میں اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح اس جگہ کی گلیوں میں بے وجہ پھرنا لوگوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ چند لوگ، جن میں میرا مالک مکان بھی شامل تھا، نے میرے یہاں آ کر رہنے کی وجہ پوچھی تھی، تو میں نے پہلے ہی سوچ رکھی تھی۔ اس قصبے میں قدیم ترین بزرگ کی قبر کے اثرات موجود تھے، جن پر ضعیف العقیدہ لوگ منتیں مانگا کرتے تھے۔ میں نے سب سے کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں اور منت مانگنے آیا ہوں۔ جب تک مکمل تندرست نہیں ہو جاتا گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ سیدھے سادے لوگوں نے سادگی سے سر ہلا دیا تھا، بلکہ چند ایک نے مجھے صحت یابی کی دعائیں بھی دی تھیں۔ یہ داؤ تو کامیاب گیا تھا، اب انتظار باقی کھیلنے کا تھا، ایک بہت بڑی بازی، اور میں نے کبھی کوئی بازی پہلے نہیں ہاری تھی۔ اب مجھے موقع کی تلاش تھی، اس سے بات کرنی تھی۔ یہ آسان نہیں تھا، چھوٹی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اکیلی نہیں ملتی تھی۔ ہمیشہ آس پاس لوگ آ جا رہے ہوتے تھے، اور شام میں تو یہاں مرد تک باہر نہیں نکلتے۔ کسی لڑکی کا باہر نکلنا، وہ بھی اکیلے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر کیا کروں، کیسے، کہاں؟ ان سب سوالوں میں سے کہاں کا جواب مجھے جلد ہی مل گیا۔ جس جگہ میں قیام پذیر تھا اس جگہ میرا مقصد ہرگز پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ تنگ بلڈنگ میں میرے کمرے کے علاوہ لا تعداد چھوٹے کمرے تھے جن میں خاندان کے خاندان آباد تھے۔ بلڈنگ کا رکھوالا تو باقاعدہ کسی ظالم ساس کی طرح میرے دروازے کے بالکل سامنے اپنی چارپائی ڈال کر سوتا تھا۔ تو پھر اگر وہ جان جائے، جو کہ وہ یقیناً مان جاتی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سامنے میں ہوں اور کوئی لڑکی انکار کر دیتی۔ نہ تو اس جگہ کوئی ہوٹل ہے، نہ سینما، تو پھر آخر مجھے اپنی مطلوبہ جگہ نظر آ گئی۔ رتنا منزل، 1908۔ جی ہاں، یہ اس گھر کی ٹوٹی پھوٹی پیشانی پر درج تھا جس کو میں کئی دنوں سے بند دیکھ رہا تھا۔ قصبے کی رہائشی گلیوں سے ذرا ہٹ کر اس ندی کے کنارے جہاں میں نے اس حسین لڑکی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند رہتے تھے، اور لکڑی کے بڑے سے داخلی دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوتا تھا۔ اگر داخلی دروازہ بند کر دیا جائے تو اندر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، یعنی میری خواہش کے بالکل مطابق۔ شاید بلکہ اس گھر میں یقیناً کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا
یہ جگہ میرے کام کے لیے انتہائی مناسب ثابت ہو سکتی تھی۔ نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ میرے ہونٹوں پر ناپاک مسکراہٹ دوڑ گئی، اور پھر ایک شام مجھے موقع مل ہی گیا۔ وہ راستے میں مجھ سے ٹکرا گئی، اور قسمت سے اس جگہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سنو سنو پلیز، میری بات سنو۔ دوڑ کر آنے سے میری سانس پھول گئی تھی۔ میں کئی روز سے تم سے ملنا چاہ رہا تھا۔ وہ رک گئی، تاہم اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دیکھو پلیز، میں نے کہا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب سے تم کو پہلی بار دیکھا ہے، میں اپنے شہر واپس جانے والا ہوں۔ میں تم سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ تم مجھے آج بلکہ کل رات کو رتنا منزل میں مل سکتی ہو پلیز۔ میں نے جیسے التجا کی، وہ میری طرف مڑی۔ شرم سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے عصبت میں سر ہلا دیا۔ اوہ، میں خوشی سے جیسے ناچنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر رات 12 بجے کل، ٹھیک ہے نا؟ بھولو گی تو نہیں؟ اس کے چہرے پر مبہم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میری مسکراہٹ کے معنی بدل گئے۔ تو بیٹا سرتاج، میں نے اپنے آپ کو داد دی۔ تیرا نشانہ اور چوک جائے ناممکن۔ دوسرے دن صبح ہی سے میں رات کی تیاری میں لگ گیا۔ اپنا بہترین جوڑا نکالا، شیمپو کیا، نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ آنے والے حسین وقت کے خیال سے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ سامنے لگے قدیم گھڑیال سے 11 بجے۔ میں نے جوتے پہن لیے۔ جیسے ہی چوکیدار نے دوسری طرف رخ کیا، میں باہر نکل آیا۔ گلیاں ہمیشہ کی طرح سنسان تھی، نیم تاریک، مگر مجھ جیسے کو تاریکی سے کیا خوف۔ ہمارے لیے تو اندھیرے انتہائی سازگار ثابت ہوتے ہیں۔ میں تیزی سے مگر بے آواز قدم اٹھاتا راستے پر جا رہا تھا۔ کہیں کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تو خاموشی چند لمحوں کے لیے ٹوٹ جاتی تھی۔ تھوڑی دیر میں ندی اور رتنا منزل کے آثار دکھنے لگے۔ رتنا منزل کی بند بیلکنی اس طرح ڈیزائن کی گئی تھی کہ اگر اس میں جھانکا جائے تو ندی کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہوگا، مگر اس وقت کوئی اور خوبصورتی مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ نہ آئی، ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میرا دل ڈوب گیا۔ نہیں نہیں، وہ ضرور آئے گی۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ اس کی آنکھوں میں چھپے ہاں کو میں نے پہچان لیا تھا۔ بند تالا ماسٹر کی سے کھولنے میں مجھے چند منٹ لگے۔ جیب سے ٹارچ نکال کر میں نے جلائی اور اندر داخل ہو گیا، مگر اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں اندر پہنچ گیا ہوں؟ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 11:30 بج رہے تھے۔ چلو اندر پہنچ کر کوئی مناسب جگہ کو تلاش کروں۔ میرے اندر جیسے گدگدی ہونے لگی۔ اف، رتنا منزل اتنا بھیانک ہے، میں نے سوچا۔ قدیم انداز کے تنگ کمرے، برآمدے، لکڑی کی کھڑکیاں، زینے، مگر بالکل خالی اور مٹی میں اٹا ہوا۔ شاید برسوں سے یہ جگہ خالی پڑی ہے۔ میں نے سوچا، یہاں تو کوئی دری تک نہیں، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں عمارت کے اور اندر داخل ہوا۔ اف، یہ کیا؟ عمارت کے اوپری حصے میں ایک بڑا تالاب موجود تھا، انتہائی سال ہزارتہ بہت پرانی وضع کا۔ ایسا تالاب تو میں نے صرف پرانی اور ڈرامنی فلموں میں دیکھا تھا۔ اس میں پانی کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ وہ اوپر تک کئی سے بھرا ہوا تھا، جو کہ اس وقت چاند کی بھرپور روشنی میں سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ ڈر سے دور کا واسطہ بھی نہ ہونے کے باوجود ایک عجیب سا خوف میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گیا۔ بس صرف آج میں نے اپنے پروگرام میں تبدیلی کی، صرف آج رات، اس کے بعد میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ تالاب کے آس پاس لمبے لمبے قدیم درخت موجود تھے، تالاب سے کئی بڑھ کر ڈرامنے۔ آخر وہ کمبخت آئی کیوں نہیں؟ میں نے جھنجھلا کر سوچا، مگر وہ تو موجود تھی، مجھ سے پہلے، بہت پہلے سے، بند تالے کے اندر ہی، اس قدیم گھر میں بنے تالاب کے کنارے، ایک قدیم درخت کی سب سے اونچی باریک ڈال پر
आराम से बैठी, आसमान की तरफ मुंह किए एक मकरूह आवाज़ में रो रही थी। उसने मुझ पर नज़र डाली। उसका बेन, उसका रोना यक लख्त बंद हो गया। वो मुस्कुराने लगी, शैतानी मुस्कुराहट। चीख मेरे मुंह से नहीं, मेरे जिस्म से निकली थी, जैसे हर हड्डी से अलग अलग आवाज़ निकली हो। अरे ये क्या! चंद लोग रत्ना मंजिल के आसपास जमा थे। ये इस बिल्डिंग का ताला फिर खुला हुआ है। इसका मतलब है फिर कोई उस बदरूह के फंदे में आ गया। मगर कौन? यहाँ रहने वाले तो सब उसके बारे में जानते हैं। होगा कोई बदनसीब अजनबी। चलो ताला दोबारा लगा दो, जल्दी करो। किसी ने ताला उठाकर रत्ना मंजिल के दरवाजे पर दोबारा लगा दिया। रत्ना मंजिल का ताला फिर से बंद हो चुका है, मगर उसकी बैल्कनी से आज भी कोई रोती है। कोई हर रात किसी नए अजनबी का इंतज़ार करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगला किस्सा शायद उससे भी ज़्यादा डरावना हो सकता है।